أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سورہ آل عمران آیت نمبر 128. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے. او یتوب علیہم، یا اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق دے گا، یا اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی فرمائے گا. او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے ان آیات کا تذکرہ ہوا ہے جن آیات میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کی جانب اشارہ کیا، غزوہ بدر کے بارے میں کئی ایک امور ذکر کیے، اور اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کہا آیت نمبر 127 میں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی مدد کی. کیوں مدد کی؟ تاکہ اللہ رب العزت کافروں کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ذلیل و رسوا کر دے تو وہ خیب و خاسر ہو کر، ناکام و نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے گا، ان پہ مہربانی فرمائے گا، یا اللہ ان کو عذاب دے گا کیونکہ وہ ظالم ہیں. لیسا اس کا معنی ہے نہیں. لاکا یہ دو الفاظ ہیں، لام اور کاف. لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے. نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے واسطے. اور یہ لام جو ہے یہ تملیک کے لیے ہے، یعنی کہ آپ اس معاملے کے مالک نہیں ہیں. شیئن، آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے. او کا معنی ہے یا. یتوبہ، وہ توبہ کی توفیق دے گا، وہ مہربانی کرے گا. علیہم، ان پہ. علا اور ہم دو الفاظ ہیں. علا کا معنی پر اور ہم کا معنی یہ. تو یا اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا. او یا یعذبہ، عذاب دے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. ہم، ان کو. فإنہم، کیونکہ یہ. فإنہم تین الفاظ ہیں. فا کا معنی آپ کر لیں کیونکہ، اس لیے کہ انہ کا معنی بھی یہی ہے. ہم یہ، کیونکہ یہ ظالمون ظالم ہیں. ظالمون، ظالمون کی جمع ہے. ظالمون ظلم کرنے والا، ظالمون ظلم کرنے والے. اس آیت کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کے نازل ہونے کی مناسبت کیا ہے،
اس بارے میں چند روایات ہیں، ان میں سے 3 روایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ روایت جسے امام مسلم اور امام بخاری جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آخری رکعت کے بعد تلاوت کر لینے کے بعد رکوع میں جاتے اور رکوع سے کھڑے ہوتے اور پھر کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد کھڑے کھڑے آپ دعا کرتے، آپ یہ کہتے اللہم انجل ولید ابن الولید، کہ اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، ان کے کافروں نے اسے جکڑا ہوا ہے مسلمان ہونے کی پاداش میں، تو اے اللہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کی مدد فرما اور انہیں نجات دے۔ آپ چند ایک کا نام لیتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا فرماتے اور آپ کہا کرتے تھے اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ مضر قبیلے پہ اپنی پکڑ کو، اپنی عذاب کو سخت کر دے۔ مضر قبیلے سے مراد یہاں پہ مکہ کے قریشی ہیں، کیونکہ یہ مضر قبیلے میں سے ہیں۔ اور آپ مزید کہتے وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسْنِي یوسف، کہ اے اللہ ان کے اوپر ایسا عذاب بھیج جیسا عذاب تو نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مصر والوں پہ بھیجا تھا، جیسے ان پہ قحط سالی والے سال بھیجے تھے۔ اور پھر آپ کہتے اللہم لعن لحیان ولعلن وذکوان وعصیہ عصت اللہ ورسولہ، اے اللہ لحیان قبیلے پہ لعنت فرما اور عصیہ قبیلے پہ لعنت فرما، ذکوان قبیلے پہ لعنت فرما، ریل قبیلے پہ لعنت فرما، ان سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کا ارتکاب کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ نے یہ لعنت کرنا اور یہ بددعا دینا ترک کر دیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تھی کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، آپ اس معاملے میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں آپ کے سر کو زخمی کیا گیا اور آپ کا دان توڑ دیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم سے، اپنے چہرے سے خون صاف فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ، کہ وہ لوگ کیسے فلاح پا سکتے ہیں، کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کیا، جنہوں نے اپنے نبی کے دانت کو توڑا جبکہ وہ نبی انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا، یعنی کہ نبی انہیں خیر کی دعوت دے رہا تھا، نبی ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کا اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قراءت سے فارغ ہو کر رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے، اور پھر آپ کہتے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں لوگوں پہ لعنتیں فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ لیس لک من الامر شیء۔ ان احادیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ کرام کو بئر معونہ پہ شہید کر دیا گیا، اور اس امر کا آپ کو شدید غم تھا، تو جن لوگوں نے قتل کیا آپ ان کے خلاف بددعا کرتے تھے، ان پہ لعنتیں فرماتے تھے،
اور ایسے ہی جن لوگوں نے احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، آپ ان پہ بھی لعنتیں فرماتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس انداز سے لعنتیں کرنے سے اور بددعا دینے سے روک دیا۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیس لک، لام جو ہے یہ تملیغ کے لیے ہے، استحقاق کے لیے ہے، اختصاص کے لیے ہے کہ آپ اس معاملے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا پہلے نمبر پہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ سارے امور آپ کے اختیار میں تھے یہ غلط ہے، قرآن کریم کے دیے گئے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، اور شیء نکرہ ہے، اور نکرہ نفی کے بعد آیا ہے، لیسا کے بعد۔ تو اب معنی کیا ہوا کہ اس معاملے میں آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اس آیت میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی کہ کسی کو اس بات کی توفیق دینا کہ وہ کلمہ پڑھ لے، وہ توحید اختیار کر لے، وہ دین اسلام کو قبول کر لے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اسی لیے اپنے سگے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ کوششوں کے باوجود، محنت کے باوجود، تگ و دو کے باوجود، ترغیب دینے کے باوجود اپنے چچا کو مسلمان نہیں کر سکے۔ تیسرے نمبر پہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے پیچھے رہے ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جو کمزور تھے جسمانی طور پہ اور اس لیے پیچھے رہے ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے، آپ سے سواری کا مطالبہ کرتے رہے، آپ سے درخواست کرتے رہے کہ اللہ کے رسول ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں سواری دیجیے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے بھی مالک نہیں تھے کہ اپنے صحابہ کرام کو، جہاد کی خواہش رکھنے والوں کو سواریاں فراہم کر سکیں۔ جتنی مل گئیں اتنی آپ نے تقسیم کر دیں، اور کئی صحابہ کرام اس لیے جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے مخلص تھے کہ جب وہ واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سواری دے کر ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ مختار کل ہیں نہ آپ عالم الغیب ہیں۔ جن کے خلاف آپ بدعا کر رہے تھے، جن کا نام لے کے آپ لعنتیں فرما رہے تھے، اللہ تعالی نے کہا کہ شاید آپ کا رب ان کو توبہ کی توفیق دے دے، یا آپ کا رب ان کو عذاب دے دے، آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جن جن کا نام لے کے آپ لعنت فرما رہے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، سب مسلمان ہو گئے۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نام لے کر کسی کافر پہ بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ آپ کسی مسلمان پہ نام لے کر لعنت کریں۔ ہاں، نام لیے بغیر لعنت کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو، لیکن نام لے کر آپ کسی کے اوپر لعنت کریں یہ درست نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، آپ اس معاملے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یا تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کرے گا، ان کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دے گا، ان کو ہدایت دے گا، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اگر اللہ عذاب دے گا تو بلا وجہ نہیں دے گا، کیوں دے گا؟ فإنہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے عذاب نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ اللہ ان کو عذاب دے گا تو اس لیے کہ وہ ظالم ہیں، کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 129 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ، واو کا معنی اور، للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ۔ لی اللہ، تو لام کا معنی کیا؟ کہ لیے کے واسطے، اللہ ہی کے واسطے ہے کیا؟ ما جو بھی، فی السماوات کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ۔ السماوات جمع ہے کس کی؟ السما کی۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین پہ ہے، یغفرو، وہ بخشتا ہے، وہ بخشش فرماتا ہے، فعل مضارع ہے، لمن یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ لمن بھی دو الفاظ ہیں، لام اور من، کہ وہ مغفرت فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دیتا ہے، مَن یشاء، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس معاملے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوا پھر مالک کون ہے؟ تو جواب آیا ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمانوں پہ ہے، جو بھی زمین پہ ہے۔ ہر چیز کا مالک بھی اللہ، ہر چیز کا خالق بھی اللہ، ہر چیز کا نظام چلانے والا، ہر چیز کے امور کی تدبیر کرنے والا، ہر ایک کے سسٹم کو چلانے والا ایک اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اس معاملے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ للہ پہلے آیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض بعد میں آیا ہے، تو اس سے حصر پیدا ہوا ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں پہ ہے اور جو کچھ زمین پہ ہے۔ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز کا مالک تنہا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں پہ ہے اور جو کچھ بھی زمین پہ ہے اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے السماوات جمع کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے، اس سے پتہ چلا آسمان صرف ایک نہیں ہے بلکہ آسمان زیادہ ہیں۔ اور اللہ نے یہ بات واضح طور پہ بیان کی ہے ایک اور مقام پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مؤمنون میں، قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کا نظام چلانے والا کون ہے، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ساتوں آسمانوں کا مالک۔ اس سے پتہ چلا آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ لیکن جب زمین کی باری آئی تو اللہ نے کہا اور جو کچھ زمین پہ ہے اللہ اس کا بھی مالک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن الارض کے اوپر جو ال ہے یہ جنس کے لیے ہے، یعنی کہ جتنی بھی زمینیں ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب زمینیں کتنی ہیں؟ امید یہ ہے کہ وہ بھی 7 ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ
طلاق میں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی. تو معلوم یہ ہوا آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں. بلکہ اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، دیگر ائمہ حدیث نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا، چاہے وہ زمین جس پہ قبضہ کیا ایک بالشت ہو، تو اللہ رب العزت اس زمین کو بلکہ اس جیسی 7 زمینوں کو کیا کریں گے، اس کے گلے کا توق بنا دیں گے. تو اس سے پتا چلا حدیث سے واضح طور پہ کہ زمینیں بھی کتنی ہیں، 7 ہیں. یغفر لمن یشاء، اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالے رکھنا اور پھر اس کے گناہ کو معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، سزا نہ دینا. تو اللہ تعالی جس کے گناہوں پہ چاہتا ہے پردے ڈال دیتا ہے اور اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے گناہوں پہ پکڑ لیتا ہے اور اسے عذاب دیتا ہے. تو مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ رب العزت کی. لیکن اللہ رب العزت کی مشیت، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام معلوم ہوئے، ایک غفور اور ایک رحیم. اور غفور سے پتہ چلتا ہے اللہ کی صفت مغفرت کا، غفران کا، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. بخشنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور رحیم سے پتہ چلتا ہے اللہ کی صفت رحمت کا. مہربانی کرنا، رحمت کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ان تمام ناموں کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں. الفاظ بھی مانتے ہیں، معنی و مفہوم بھی مانتے ہیں. کسی قسم کی تعویل سے کام نہیں لیتے، کسی قسم کی تحریف نہیں کرتے، معنی کو تبدیل کرنے کی، معنی کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہم جہاں یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے 2 نام غفور اور رحیم ہیں، وہاں یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس صفت کو نہیں مانتے. مثال کے طور پہ اشاعرہ، یہ لوگ اس صفت کو نہیں مانتے، الفاظ کی حد تک مانتے ہیں، لیکن جب معنی کی باری آتی ہے کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے. کیونکہ جو رحمت کرنے والا ہوتا ہے اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، اس میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کی طرف میلان رکھتا ہے. تو ہم اللہ رب العزت کو ان امور سے پاک سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد ہے کہ اللہ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے. یعنی کہ اللہ نے فلاں پہ رحمت کی یعنی اپنا انعام کیا، اللہ نے فلاں پہ رحمت کی یعنی اس پہ اپنا احسان کیا. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کئی لوگوں پہ انعام کرتا ہے، اللہ کئی لوگوں پہ احسان کرتا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ اپنی رحمت کرتا ہے. اور رحمت حقیقی طور پہ کرتا ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اس سے مراد مجاز ہے، بلکہ اس سے مراد اس کا حقیقی معنی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ رحمت جو کسی پہ کرتا ہے اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اس رحمت میں ہوتی ہیں جو مخلوق کی رحمت ہے. اور ہم جس رحمت کی بات کر رہے ہیں وہ خالق کی رحمت ہے، وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 130 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ،
اضعافاً اس حال میں کہ کئی گنا، مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں سود سے منع کر رہے ہیں، اور منع کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا تذکرہ بعد میں کریں گے، پہلے اس آیت کے الفاظ اور مفردات کو سمجھ لیں۔ تو یا کا معنی کیا؟ یا ایھا اے، الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے آمنا، وہ ایمان لایا۔ ہم آسانی کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ لا نہیں کے لیے ہے، کسی بات سے روکنے اور منع کرنے کے لیے ہے۔ تأکلو اصل میں تھا تأکلونا، نون گر گیا اس لا کی وجہ سے، اب معنی کیا؟ لا تأکلو، تم نہ کھاؤ۔ کیا نہ کھاؤ؟ الربا، سود۔ الربا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ۔ اضعافاً اس حال میں کہ کئی گنا ہو، یعنی کہ ایسا سود نہ کھاؤ جو کئی گنا ہو، مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، واو کا معنی اور اتقو تم ڈرو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اتقو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اتقی، تو ڈر جا، اتقو تم سب ڈر جاؤ، تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعل تاکہ، لعل تعلیل کے لیے ہے تاکہ، کم تم، تفلحون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم کامیابی حاصل کر لو، تم فلاح پالو۔ تفلحون کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تفلحو، تو کامیابی حاصل کرتا ہے۔ فلاح اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جس چیز سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سود سے منع کرنے کے لیے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور ایمان والوں کو ان کے کس وصف سے، کس خوبی سے مخاطب کیا؟ ایمان کی خوبی سے، کہ اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ۔ ایمان کس چیز پہ ایمان؟ ہر اس چیز پہ ایمان جس پہ ایمان لانا واجب ہے، خصوصاً 6 چیزیں: اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان۔ ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان کے 6 پلر ہیں، یہ ایمان کے 6 ستون ہیں۔ جو ان میں سے کسی ایک پہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم سود سے بچو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سود سے دور رہا جائے۔ اگر آپ ایمان لانے کے باوجود سود کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان میں کامل اور مکمل نہیں ہیں، آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ تو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے، سود جیسے جرم کا ارتکاب کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ تو اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ اس سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اگر سود مرکب ہو پھر ممنوع ہے، مفرد ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر 1 گنا سود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا یہ ظلم ہے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ سود ہر حالت میں ممنوع ہے، 1 گنا ہو تب بھی، 2 گنا ہو تب بھی، سود مرکب ہو تب بھی، مفرد ہو تب بھی، سود ہر شکل میں ممنوع ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ کتنے ظالم ہو،
تم لوگ کتنے مجرم ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس معاشرے میں مسلمان رہ رہے تھے، کہ اس معاشرے میں غریب آدمی پہ کتنا ظلم ہو رہا تھا. اسے قرض دیا جاتا ثواب لینے کے لیے نہیں، سود لینے کے لیے، اور پھر جب قرض واپس کرنے کی باری آتی تو وہ بیچارہ اپنے حالات بتاتا کہ میں مزید غریب ہو چکا ہوں، میرے حالات خراب ہو چکے ہیں، مجھے مہلت دیں. تو کہا جاتا مہلت ملے گی لیکن سود میں ہم اضافہ کریں گے. تو وہ سود جو 1 گنا ہوتا 2 گنا ہو جاتا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا. قرض دیا آپ نے 1,000 روپیہ اور اس غریب نے واپس کتنا کرنا ہے؟ 5,000، 10,000، 15,000. تو اللہ رب العزت یہاں پہ یہ پیغام نہیں دینا چاہ رہے کہ سنگل سود ہو، مفرد سود ہو تو جائز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو کہ اتنا سود لیتے ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سنگل سود ہے وہ جائز ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں تذکرہ کرتے ہیں ان عورتوں کا جو مردوں کے پہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلیں بڑھیں تربیت پائیں وہ بھی حرام ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی وائف کی وہ بیٹی جو سابقہ خامن سے ہے وہ آپ کی گود میں تربیت نہ پائے، آپ کے گھر میں تربیت نہ پائے، کسی اور گھر میں تربیت پائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن چونکہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی عورت سے شادی کریں جس کے پہلے سے بچے ہوں تو بچے بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس تربیت پاتے ہیں، آپ کے پاس وہ پلتے ہیں، آپ کے پاس وہ بڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں تربیت پاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی وہ بیٹی جو کسی اور جگہ تربیت پائے، کسی اور جگہ پلے بڑے تو آپ کے لیے حلال ہے، وہ بھی حرام ہے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ اس حال میں کہ کئی گناہ ہو بڑھا چڑھا کر. تو مقصود یہ ہے کہ سنگل سود ہو تو جرم، ڈبل ہو تو مزید جرم، اور جتنا اضافہ کرتے چلے جائیں گے جرم میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے جب بھی کسی کو قرض دیا جائے تو اس کے اوپر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے. کسی بھی شکل میں فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور گروی کے طور پہ اس کا مکان اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اب اس مکان سے فائدہ اٹھانا، اس میں رہائش اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ اس مکان میں رہائش اختیار کریں اور اس کا اتنا ہی کرایہ ادا کریں جتنا مارکیٹ میں بنتا ہے، قرض کی وجہ سے کرائے میں کمی کرنے کی کوشش نہ کریں. اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سود ہر شکل میں حرام ہے، یعنی کہ چاہے سنگل ہو چاہے ڈبل ہو. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ من زاد او استزاد فقد اربا، جو اضافہ طلب کرے یا جو اضافی مال دے ان کے سود کی شکل میں، فقد اربا تو ایسا شخص ان کے سود لینے والا، سود کا مطالبہ کرنے والا، یہ دونوں سود کے جرم میں واقع ہو چکے، سود کا ارتکاب کر لیا انہوں نے. تو یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر سود ڈبل لے تو، اور ایسے سورہ بقرہ کی آیات آپ وہاں مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، وہاں پہ بھی اللہ نے سود کی مذمت بیان کی ہے، اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر بہت زیادہ سود ہو تو پھر وہ حرام ہے اور اگر تھوڑا ہو تو پھر جائز ہے اور حلال ہے، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے.
اور سود کا کوئی بھی مقصد ہو، چاہے گھر کا خرچ چلانا مقصود ہو یا تجارت کرنا مقصود ہو، سود جو ہے وہ جرم ہے، اور سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے پتا چلا کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا سود لینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ سود لینے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ اگر آپ متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، تقویٰ اختیار کرنے والے ہوتے تو آپ سود کے قریب نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے پتا چلا کہ فلاح پانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے سود سے بچنا، گناہوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کامیاب لوگ کون ہیں۔ ہم کامیاب ان کو کہتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہو، جن کے پاس بہت مال ہو، جن کے پاس بہت دنیا ہو، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ شرک کے اوپر ہوں، چاہے وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ لیکن قرآن یہ نظریہ پیش نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں، جو گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، جو سود جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 131 میں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تم بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَاتَّقُوا واو کا معنی اور، اتقو تم بچو، تم ڈرو۔ اتقو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اتقی۔ النار آگ، النار التی بچو اس آگ سے، التی جو اسم موصول ہے، جیسے کہتے ہیں نا الذی، الذی آتا ہے مذکر کے لیے اور التی آتا ہے مؤنث کے لیے۔ التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ للکافرین اصل میں دو الفاظ ہیں، لام اور الکافرین۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ الکافرین الکافر کی جمع، کفر کرنے والا، یعنی کہ وہ چیزیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے ان پہ ایمان نہ لانے والا، ان کا انکار کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر، جو فرشتوں کا انکار کرے وہ کافر، جو نبیوں اور رسولوں کا انکار کرے کافر، جو نبیوں اور رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں سوائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کافر ہے۔ جو کہے میں تمام فرشتوں کو مانتا ہوں سوائے جبریل علیہ السلام کے، وہ کافر ہے۔ جو کہے میں تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں سوائے قرآن کے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ جو کہے میں ہر چیز پہ ایمان لاتا ہوں لیکن تقدیر پہ میرا ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو کہے تمام چیزوں پہ میرا ایمان ہے لیکن آخرت کو میں نہیں مانتا، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا النار، اور بچ جاؤ اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ آگ آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس جہنم کو بعد میں پیدا کیا جائے گا، بلکہ پیدا ہو چکی ہے، اللہ کہتے ہیں تیار کی جا چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پتا چلا تیار کن کے لیے کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اس سے پتا چلا کہ جہنم میں اصل میں رہنے والے کون ہوں گے؟ کافر۔ مسلمانوں کو ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا تو کسی نہ کسی دن انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال لیں گے یا کسی کی شفاعت سے نکال لیں گے، لیکن جہنم میں جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ کفر و شرک کتنا بڑا جرم ہے، کہ کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والا، اسی پہ مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا واتقوا النار، اس آگ سے بچ جاؤ۔ اس سے پتا چلا کہ ان اسباب کو، ان وسائل کو اختیار کرنا ضروری ہے جن اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے آپ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ مال نہیں ملتا تو کھجور کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دو، صدقہ کرو، فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس سے ایسے ہی بھی پتا چلا کہ انسان کو چاہیے ان گناہوں سے دور رہے جن گناہوں کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 132 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، واو کا معنی اور اطیعوا تم اطاعت کرو، فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعل تاکہ تم پہ، تاکہ تم ترحمون تم پہ رحمت کی جائے۔ ترحمون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، مجہول ہے، تم پہ رحمت کی جائے۔ اور الرسول، اس یہاں پہ رسول سے مراد کون سے رسول ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے پتا چلا؟ یوں کہ الرسول کے شروع میں ال آیا ہے، الف لام، اور ال یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں للعہد الذہنی، یعنی کہ یہاں پہ اس رسول کا تذکرہ ہے جس رسول کا تذکرہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن پہ قرآن نازل ہوا ان کی طرف ایک ہی رسول بھیجے گئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اس سے پتا چلا کہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، اللہ کے رسول کے اوامر کو ماننا ہوگا۔ اور اسی ایسے پتا چلا جیسے قرآن حجت ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن دین ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی احادیث بھی شریعت ہیں، دین ہیں، حجت ہیں۔ ان سے عقیدہ بھی لیا جائے گا، ان سے احکام و مسائل بھی سیکھے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول کی باتیں کہاں پہ موجود ہیں؟ اللہ کے رسول کی آرڈرز اور اوامر کہاں پہ ہیں جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے؟ وہ احادیث میں ہے۔ تو پتہ چلا قرآن بھی حجت ہے، احادیث بھی حجت ہیں۔ جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی احادیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ پتہ چلا رب کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ رب کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ جب آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ اور یہاں رحمت سے مراد عام رحمت نہیں، خاص رحمت ہے۔ عام رحمت تو سب پہ ہو رہی ہے، کافروں پہ بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ خاص رحمت لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس کے نتیجے میں جنت ملتی ہے، جس کے نتیجے میں جہنم سے نجات ملتی ہے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اللہ کے رسول جب کہیں نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہوگی، جب وہ کہیں روزے رکھو، روزے رکھنا ہوں گے، اور جب وہ کہیں سود کے قریب نہیں جانا تو سود سے دور رہنا ہوگا، جب وہ کہیں زنا سے بچو تو زنا سے دور رہنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، واو کا معنی اور، ساریعو ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، الی مغفرتن مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہونے والی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، وجنتن اور جنت کی طرف دوڑو، عرضھا جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وساریو واو کا معنی اور، ساریو ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو،
یہاں پہ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسری ہو دوڑو، اللہ نے کہا ساری ہو، ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو. یعنی کہ ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. یہ وہ چیز ہے جس میں مقابلہ کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی 1 سپارہ تلاوت کرتا ہے آپ 2 کریں. اگر کوئی آدمی تہجد کی رکعتیں 6 پڑھتا ہے آپ 8 پڑھیں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے آپ 2 لاکھ روپیہ دیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں. تو مقابلہ اس چیز میں ہونا چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. دنیا کمانے میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، آخرت کمانے میں مقابلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو. کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے. کیا مطلب؟ استغفار کریں. آپ کہیں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیسے لینی ہے؟ وہ اعمال اختیار کریں، وہ نیک اعمال جن سے گناہ جڑتے ہیں. مثال کے طور پہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث سے، کہ ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ بھی پڑھیں تو دونوں جمعوں کے بیچ میں جو گناہ کیے گئے ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھیں، 2 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں، 2 عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے بھی روزے رکھیں تو دونوں کے بیچ میں جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. تو فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو. وَجَنَّةٍ، دوسرے نمبر پہ دوڑو کس طرف؟ ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے. اس سے پتا چلا کہ جنت بہت وسیع ہے. جنت کی چوڑائی آسمان و زمین. تو جنت ہے کہاں پہ؟ کیا آسمان پہ نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے. یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس. جب تم اللہ سے جنت مانگو، جنت کا سوال کرو، جنت کی درخواست کرو تو کون سی جنت مانگو؟ فرمایا الفردوس. فإنہ اوسط الجنہ، یہ افضل ترین جنت ہے. وأعلی الجنہ، اور یہ بلند و بالا ترین جنت ہے. وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. اس کا مطلب ہے کہ عرش کے نیچے کیا ہے؟ پھر جنت. تو جنت جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے کہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. یہاں سے یہ پتا چلا کہ متقین نے، ایمان لانے والوں نے، تقوی اختیار کرنے والوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے. جنت ان کے لیے ہے، اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے. تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. اور اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. ایسے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جن اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العزت جنت دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق دیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.